بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے یوٹیوب کے ویورز، میرے سبسکرائبرز۔ آج ہم ایک طوائف کا واقعہ سنیں گے جس کا عنوان ہے زخموں کی زینت۔ تو سٹارٹ کرنے سے پہلے جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے۔ میرا نام زینت ہے۔ جب میں 6 برس کی تھی تو مجھے صرف اتنا پتا تھا کہ گڑیا سے کیسے کھیلنا ہے اور بارش میں کیسے خوش ہونا ہے۔ میں لاہور کی ایک تنگ سی گلی میں پیدا ہوئی جہاں خوشبوؤں سے زیادہ غریبی کی بو بستی ہے۔ میرے ابا ایک مزدور تھے اور اماں سلائی کرتی تھیں۔ ہم خوش تو نہیں تھے مگر ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔ مگر وہ رات سب کچھ بدل گیا جب میرے ابا کسی حادثے میں مر گئے۔ اماں کی آنکھیں خشک ہو گئیں اور چہرے پر وقت سے پہلے بڑھاپا اتر آیا۔ چند مہینوں بعد اماں بھی بیمار پڑ گئیں۔ دوا علاج کھانا کچھ بھی باقی نہ رہا۔ پھر ایک دن محلے کی ایک عورت آئی، بیگم صاحبہ جنہیں لوگ کہا کرتے تھے۔ وہ اماں کو جانتی تھیں۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ میری پڑھائی کا بندوبست کریں گی، مجھے اپنی بیٹی کی طرح رکھیں گی۔ میں بچی تھی۔ میں نے اپنی گڑیا سنبھالی، اماں کے ماتھے پر بوسہ دیا اور ان کے ساتھ چل پڑی۔ بیگم صاحبہ نے جو جگہ دکھائی وہ کوئی گھر نہیں بلکہ ایک قید خانہ تھا، ایک کوٹھا۔ شروع میں مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ وہ مجھے اچھے کپڑے دیتی تھیں، کھانا اچھا دیتی تھیں، مگر باہر جانے کی اجازت نہ تھی۔ رفتہ رفتہ میں نے دیکھا کہ وہاں میری جیسی کئی لڑکیاں تھیں۔ کچھ مسکرا رہی تھیں، کچھ اندر ہی اندر ٹوٹ چکی تھیں۔ پہلی بار جب کسی گاہک نے میرے قریب آنے کی کوشش کی تو میں چیخ پڑی۔ بیگم صاحبہ نے مجھے اتنا مارا کہ میں بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو جسم سوجا ہوا تھا، دل پر ایک ایسا زخم تھا جو آج تک نہیں بھرا۔ وقت گزرنے لگا، میں نے خود کو بدلنا سیکھا، چہرے پر مسکراہٹ سجانا، آواز میں نرمی لانا اور خود کو بیچنے کا ہنر سیکھنا پڑا۔ کبھی کبھی کوئی گاہک محبت کی بات کرتا تو دل میں ایک لمحے کو امید جاگتی، مگر پھر وہی انجام، استعمال کر دینا اور چھوڑ دینا۔ بس یہی دن رات کا معمول بن گیا تھا۔ میں نے سگریٹ پینا سیکھا، شراب چکھی، گانے گائے، ناچنا سیکھا۔ ہر گناہ، ہر دکھ کو دل میں دفن کیا اور چہرے پر غم کی جگہ مسکرانا سیکھ لیا۔ ایک دن وہ آیا، اس کا نام آصف تھا۔ وہ مجھ سے مختلف تھا، نہ صرف چہرے سے بلکہ رویے سے بھی۔ اس نے مجھے انسان سمجھا، میری آنکھوں میں جھانکا اور کہا، تم یہاں کی نہیں لگتی۔ میں صرف مسکرا کر رہ گئی، مگر وہ بار بار آنے لگا، صرف بات کرنے، صرف سننے۔ کیا وہ محبت تھی یا صرف ہر دفعہ کی طرح ایک فریب؟ مجھے نہیں معلوم۔ ایک دن اس نے کہا، میرے ساتھ چلو، سب چھوڑ دو، میں تمہیں عزت دوں گا۔ میں کچھ لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گئی، کیا واقعی وہ مجھے بچا لے گا؟ کیا میں ایک نئی زندگی جی سکوں گی؟ مگر بیگم صاحبہ کو پتہ چل گیا۔ انہوں نے آصف کو مارنے کی دھمکی دی اور مجھے 7 دن کے لیے کوٹھے کے تہ خانے میں بند کر دیا۔ جب میں نکلی تو آصف جا چکا تھا، ہمیشہ کے لیے۔ کچھ مہینے بعد مجھے پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میں روئی، خوشی سے یا خوف سے یہ میں نہیں جانتی۔ بیگم صاحبہ نے بچہ ضائع کرنے کو کہا مگر میں نے انکار کر دیا۔ میرے اندر پہلی بار زندگی نے جنم لیا تھا، میں اسے مار نہیں سکتی تھی۔ 9 مہینے میں نے ہر تکلیف سہی، ہر گاہک سے بچنے کی کوشش کی، ہر رات دعائیں مانگی۔ پھر وہ دن آیا، ایک بیٹی پیدا ہوئی، میری روشنی، میری خوشی۔ میں نے اس کا نام نور رکھا۔ نور کے لیے میں نے دوبارہ جینے کی ٹھانی۔ بیگم صاحبہ کو پیسے دیے کہ نور کو ایک مدرسے میں داخل کروا دیں۔ وہ مان گئیں۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر نور کو بھیج دیا۔ وہ مہینے میں ایک بار ملنے آتی تھی۔ میں دور سے اسے گلے لگاتی مگر اسے کبھی اپنے کوٹھے کی سچائی نہیں بتائی۔
پھر ایک دن نور نہ آئی۔ میں نے بیگم صاحبہ سے پوچھا تو وہ ٹالتی رہیں۔ میں خود مدرسے پہنچی تو پتہ چلا کہ نور وہاں کبھی گئی ہی نہیں۔ میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ بیگم صاحبہ نے نور کو بیچ دیا تھا کسی امیر خاندان کے ہاتھ۔ وہ کہتے تھے کہ بچی کو گود لیا گیا ہے، مگر حقیقت کچھ اور تھی۔ میں تڑپ گئی، میں نے شور مچایا، عدالت میں گئی، پولیس کے پاس گئی، مگر ایک طوائف کی بات کو کون سنتا ہے۔ اس دن میں نے کوٹھا جلا دیا۔ ہاں، میں نے بیگم صاحبہ کے خلاف سب کچھ میڈیا کو بتایا۔ میری ویڈیوز وائرل ہو گئیں، لوگ ہمدردی کرنے لگے، مگر یہ ہمدردیاں بھی عارضی تھیں۔ کچھ دن بعد سب کچھ ویسا ہی ہو گیا۔ میں نے کئی NGOs کے ساتھ کام کیا، کوٹھوں کی لڑکیوں کو بچایا، مگر دل میں ایک ہی زخم تازہ رہا، میری نور کہاں ہے؟ 40 برس کی ہو چکی ہوں، چہرے پر جھریاں آ چکی ہیں، مگر دل ابھی بھی نور کی راہ دیکھتا ہے۔ میں روز دروازے کے پاس بیٹھتی ہوں، کبھی کوئی چٹھی، کبھی کوئی آواز، کبھی کوئی خبر۔ ایک دن ایک جوان لڑکی آئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ اس کی آنکھیں تو بالکل میری جیسی تھیں۔ وہ رکی، میرے پاس آئی اور آہستہ سے بولی، آپ زینت ہیں؟ تو میری سانسیں تھم گئیں، میری سانسیں رک گئیں۔ اس نے کہا میں نور ہوں، تو میں ٹوٹ سی گئی۔ ہم گلے لگ کر بہت روئے۔ میں نے اس کی پیشانی چومی جیسے برسوں پہلے اپنی ماں کو چومی تھی۔ وہ اب ایک ڈاکٹر تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ میں کون ہوں اور مجھے ڈھونڈنے آئی تھی۔ میری کہانی کا انجام خوشی سے زیادہ سچائی پر مبنی ہے۔ میں طوائف تھی، مگر میں ماں بھی تھی اور بیٹی بھی اور عورت بھی۔ میں نے سیکھا کہ جسم بیچنے سے روح نہیں بکتی، عزت باہر سے نہیں اندر سے آتی ہے، اور نور وہ میری روشنی ہے جو اندھیرے سے لڑ کر میرے پاس واپس آئی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اپنی رائے سے آگاہ کرنے کے لیے مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا، اور اگر اس طریقے کے آپ اور واقعہ جاننا، دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا۔